اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من السفاہۃ والطمویہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہر دن کی دعا کے بارے میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کے تیسرے دن کی دعا کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ اس دعا میں خداوند متعال سے تقاضا کیا کرنا ہے، ہم نے حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس طرح سے تعلیم دیا ہے کہ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ، اے میرے معبود آج کے دن مجھے ہوش و ذکاوت عطا فرما، وباعدنی فیہ من السفاہۃ والطمویہ، اور آج ہی کے دن مجھے ہر قسم کی ناسمجھی سے، بے راہ روی سے نجات عطا فرما، وجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ، اور مجھے ہر اس بھلائی میں حصہ دے جو آج تیری عطاؤں کے صدقے میں نازل ہو رہی ہے، بجودے کا یا اجود الاجودین، اور تو سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ آج کی اس دعا میں ہم خداوند متعال سے اور پروردگار سے ہر روزے دار خداوند متعال سے ہوش و ذکاوت کی دعا کر رہا ہے کہ خدایا مجھے ہوش، ذکاوت، دانائی، حافظہ عطا فرما، اور ہر ناسمجھی سے اور بے راہ روی سے دوری عطا فرما، اور مجھے دور رکھ۔ کیوں یہ خداوند متعال سے دعا کی جا رہی ہے؟ کیونکہ عزیزو، سیر و سلوک کا ابتدائی مرحلہ یہی یقظہ اور بیداری ہے، یعنی انسان بیدار ہو جائے خواب غفلت سے، چونکہ روایات میں ملتا ہے کہ اکثر لوگ خواب غفلت میں مبتلا ہیں۔ الناس نیام فاذا ماتوا فانتبہوا، یعنی لوگ خواب غفلت میں سو رہے ہیں اور جب وہ مر جائیں گے تو متوجہ ہوں گے کہ انہوں نے کیا کھو دیا ہے۔ اگر انسان غافل کو اپنی غفلت کا علم ہی نہ ہو تو یقینی بات ہے وہ خداوند متعال کے حضور ترقی کی، خداوند متعال کے حضور پیش رفت کی دعا ہی نہیں کرے گا، اس غفلت سے باہر نکلنے کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوگا، چونکہ وہ جہل مرکب میں مبتلا ہے۔ وہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ وہ جاہل ہے، وہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ وہ غفلت میں مبتلا ہے۔ وہ خود کو تو بڑا عاقل سمجھ رہا ہے، خود کو بہت دانا سمجھ رہا ہے، بہت ہوشیار سمجھ رہا ہے، لیکن در واقع وہ غفلت میں مبتلا ہے، اور اسی غفلت کی بدولت وہ انسان پستیوں میں اور انحطاط میں داخل ہوتا جا رہا ہے، دھنستا جا رہا ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہمیں خداوند متعال سے یہ دعا کرنے کی اہل بیت نے تعلیم دی ہے کہ ہم خداوند متعال سے یہ دعا کریں کہ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من السفاہۃ والطمویہ، کہ اے میرے پروردگار آج کے دن مجھے ہوش و ذکاوت عطا فرما اور مجھے ہر قسم کی ناسمجھی اور نادانی سے اور بے راہ روی سے دوری عطا فرما۔ کیوں؟ چونکہ اگر میں بیدار ہو جاؤں گا، اگر میں یقظہ کی حالت میں آ جاؤں گا، تب میں اس خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤں گا۔ اور پھر معروف شعر ہے اس سلسلے میں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، کیونکہ انسان حسینیت کے ہدف سے دور ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ خواب غفلت میں مبتلا ہے۔ انسان کے حافظے میں کمزوری کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ خداوند متعال کی نعمتوں میں سے ایک نعمت انسان کو جو عطا کی گئی ہے وہ انسان کا ذہن ہے، انسان کا حافظہ ہے، اور جب تک انسان کا حافظہ درست کام کرے گا انسان ترقی کے مراحل میں طے کرتا جائے گا، اور جو ہی انسان کا حافظہ اور اس کا ذہن تنزلی کے مراحل کی طرف آئے گا تو انسان بہت ساری چیزیں بھول جائے گا، بہت ساری چیزوں سے غافل ہو جائے گا۔ لہٰذا خداوند متعال سے قوت حافظے کی دعا کر رہے ہیں، اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا حافظہ کمزور ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہر انسان کے ذہن میں کہ بنیادی وجہ کیا ہے کہ میرا حافظہ کمزور ہے؟ تو جی ہاں، حافظے کی کمزوری کی بنیادی وجہ گناہ ہے، یعنی انسان نامحرم کو دیکھتا ہے تو روایات میں ملتا ہے کہ نامحرم کو دیکھنے سے انسان کا حافظہ خود بخود کم ہو جاتا ہے۔ جب کسی شخص نے کسی دانشمند سے جا کر یہ سوال کیا کہ میرا
حافظہ کمزور ہے، آپ مجھے کوئی ایسا راستہ بتائیں کہ میں حافظے کی تندی میں اور تیزی میں واپس اس حالت میں آ جاؤں اور میرا حافظہ دوبارہ بحال ہو جائے۔ تو اس دانشمند نے اس سے کہا کہ تم گناہ نہ کرو، کیوں؟ چونکہ علم ایک فضیلت اور ایک برتری کا نام ہے جو خداوند متعال گناہگار شخص کو عطا نہیں کرتا۔ بس حافظے کی تقویت کے لیے انسان کو سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ وہ یہ ہے کہ گناہ سے دوری اختیار کرے۔ اور پھر دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد اس دعا کی تلاوت کرے جو ہم ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 78 میں اور مفاتیح الجنان میں بھی شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ اس دعا کو نقل کرتے ہیں جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو تعلیم دیا اور ارشاد فرمایا اذا اردت ان تحفظ كل ما تسمع وتقرأ فادعوا بهذا الدعاء في دبر كل صلاة، کہ اے علی اگر تم چاہتے ہو کہ جو کچھ بھی سنو وہ تمہیں حفظ ہو جائے، جو بھی مطالعہ کرو وہ تمہیں حفظ ہو جائے، تو ہر نماز کے بعد یہ دعا کرو۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ سبحان من لا يعتدي على اہل مملکته، سبحان من لا يأخذ اہل الارض بالوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحیم، اللہم اجعل لي في قلبی نورا وبصرا وفہما وعلما انک علی کل شیء قدیر۔ بس ہمیں گناہ کو ترک کرنا چاہیے اور ہر نماز کے بعد حافظے کی تیزی کے لیے، حافظے کی بحالی کے لیے اس دعا کو تلاوت کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ عرض کروں حفظ قرآن بھی انسان کے حافظے میں اضافہ کرتا ہے۔ آیت الکرسی کی بھی مدام تکرار اور تلاوت جو ہے وہ بھی انسان کے حافظے میں اضافہ کرتی ہے۔ پس انسان کو خواب غفلت سے بیداری کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ وَبَاعِدْنِي فِيهِ مِنَ الصَّفَاحَةِ وَالتَّمْوِيَةِ، کہ خداوند متعال میں تجھ سے یہ التجا کر رہا ہوں، تجھ سے یہ دعا کر رہا ہوں کہ آج ہی کے دن مجھے ہر قسم کی ناسمجھی اور بے راہ روی سے بچا لے۔ اس دعا میں خداوند متعال سے صفاحت سے بچنے کی دعا کی جا رہی ہے۔ اور انسان صفاحت میں کب مبتلا ہوتا ہے؟ جب وہ غیبت کرتا ہے، جب وہ جھوٹ بولتا ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ غیبت نہ کرے، کسی پر تہمت نہ لگائے، گناہ نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، چونکہ صفاحت کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان وہ تمام کام کرے جو بے وقوف لوگ انجام دیتے ہیں۔ تو ہم اگر بے وقوفی سے بچنا چاہتے ہیں تو بے وقوفی سے بچنے کے لیے، حافظے میں اضافے کے لیے اور صفاحت سے بچنے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم گناہ نہ کریں، غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، تہمت نہ لگائیں۔ وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِّن كُلِّ خَيْرٍ تُنزِلُ فِيهِ، اور پھر ہم خداوند متعال سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار مجھے ہر اس بھلائی میں، ہر اس خیر میں، ہر اس نیکی میں حصے دار بنا جو آج کے دن تیری طرف سے نازل ہو رہی ہے۔ بجودے کا یا اجود الاجودین، تو جواد ہے، مجھے تیری جود کا واسطہ دے رہا ہوں کہ بجودے کا تو سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اے خدایا تو اپنی سخاوت سے مجھے یہ چیزیں عطا کر۔ شیطان کس طرح سے ہمیں دور کرتا ہے راہ راست سے؟ اصول کافی میں ہم شیطان کو کس طرح سے اپنے آپ سے دور کر سکتے ہیں تاکہ وہ ہمیں گمراہ نہ کرے، تاکہ وہ ہمیں راہ راست سے دور نہ کرے۔ اصول کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 62 میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث اس طرح سے نقل ہوتی ہے کہ آپ اپنے اصحاب کے ایک اجتماع میں تشریف فرما تھے کہ اپنے اصحاب سے کہتے ہیں الا اخبرکم بشیء ان انتم فعلتموه تباعد الشیطان منکم کما تباعد المشرق من المغرب، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز کی، ایک ایسے خیر کی خبر دوں کہ اگر تم اسے انجام دو تو شیطان تم سے ایسے فرار کرے گا جیسے مشرق اور مغرب ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں؟ قالوا بلا، تو تمام اصحاب نے رسول خدا سے التجا کی کہ جی یا رسول اللہ، ہم آپ سے یہ تقاضا کرتے ہیں، یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ تعلیم دے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصوم یسود وجہ، کہ روزہ رکھنا جو ہے وہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے۔ والصدقۃ تقصر ظہرہ، اور صدقہ دینا اس کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ والحب فی اللہ والمواظرۃ علی العمل الصالح یقطع دابرہ، یعنی
اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں سے محبت کرنا اور عمل صالح پر پابندی کرنا جو ہے وہ اس کی دم کو کاٹ دیتا ہے. والاستغفار یقطع وتین، اور استغفار اس کی جڑیں ختم کر دیتا ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینک دیتا ہے. وَلِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے. تو عزیزو، ہم نے آپ کی خدمت میں آج ماہ مبارک رمضان کے تیسرے دن میں پڑھی جانے والی دعا کی تلاوت کی ہے اور اس کی کچھ حد تک وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور ہم خداوند متعال سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ خداوند متعال آج کے دن، آج کے اس بابرکت دن کے بدولت ہمیں خداوند متعال ذہن عطا فرمائے، ہمارے حافظے میں قوت عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کی ناسمجھی اور بے راہ روی سے دوری عطا فرمائے، اور ہمیں ہر خیر میں حصے دار بنائے جو آج کے دن خداوند متعال کی طرف سے نازل ہو رہا ہے. بجود کا یا اجود الاجودین. ہمارے ساتھ رہیے گا، یہ دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.